اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ انشاءاللہ خداوند متعال اس بابرکت یوم کے توسط سے یعنی میلاد ولادت امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے انشاءاللہ تمام انسانیت کو جو اس بیماری میں یعنی کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں ان سب کو شفاء کامل و شفاء عاجل عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ خداوند متعال نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور خداوند متعال فرماتے ہیں کہ وَقُلِ اعْمَلُوا، جو عمل یعنی اعملوا جو عمل تم انجام دینا چاہتے ہو انجام دو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، خداوند متعال تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول خدا بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، والمؤمنون، اور مؤمنون یعنی اہل البیت علیہم السلام بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس عمل کی حقیقت کو اس کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی قیامت کے دن۔ جو تم نے عمل دنیا میں انجام دیا ہے اس کی حقیقت روز قیامت تمہیں دکھائی دی جائے گی، تمہیں دکھایا جائے گا، وہ حقیقت دکھائی جائے گی۔ اب یہاں پر ہمیں فی الحال اس آیت کے آپ دو حصے کر سکتے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا سے لے کر وَالْمُؤْمِنُونَ تک، اور وَسَتُرَدُّونَ سے لے کر آخر تک اس کا دوسرا حصہ۔ اس پہلے حصے میں دیکھیں وَقُلِ اعْمَلُوا یعنی جو عمل تم انجام دینا چاہتے ہو تم انجام دو۔ اب انسان بعض اوقات چائے پیتا ہے، موبائل دیکھ لیتا ہے، واٹس ایپ انسٹاگرام دیکھ لیتا ہے، اور آج کل چونکہ کورونا وائرس کے ایام ہیں تو یوٹیوب پہ بہت زیادہ لوگ مختلف چینلز پر سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اسی طرح نیٹ فلکس پر بہت زیادہ سبسکرپشنز ہو رہی ہیں۔ جو لیٹسٹ خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ کورونا کی وجہ سے چونکہ لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں تو نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اسی طرح یوٹیوب بھی۔ اب یہ بھی عمل ہے، موبائل دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، انسٹاگرام دیکھنا، گیم کھیلنا بھی یہ عمل ہے، پلے اسٹیشن، ایکس باکس، یہ ساری چیزیں انسان جب کھیلتا ہے تو یہ بھی عمل کہلاتا ہے۔ بعض اوقات انسان مطالعہ کرتا ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے، بعض اوقات واکنگ کر لیتا ہے، باہر جا کے جاگنگ، ایکسرسائز، ورزش وغیرہ، بعض اوقات ڈرائیونگ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ عمل۔ اور خدا کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ وَقُلِ اعْمَلُوا، جو عمل تم انجام دینا چاہتے ہو انجام دو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، اب یہاں پر عربک گرامر میں، ادبیات عرب میں سین کا جو لفظ آیا ہے، دیکھیں اس کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے، سین کا جو لفظ آیا ہے وہ نارملی مستقبل یا مستقبل قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب خدا کے لیے تو مستقبل قریب معنی نہیں رکھتا، صحیح؟ تو یہاں پر یہ معنی ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ معنی نہیں ہوگا کہ خدا تمہارا عمل دیکھنے والا ہے یا دیکھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے تم نے خدا یعنی جیسے ہی تم نے اپنا عمل آغاز کیا ہے خدا ناظر ہے تمہارے عمل کے اوپر۔ اور اسی اعتبار سے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ کے اعتبار سے آپ دیکھیں وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول خدا بھی تمہارے عمل پر
ناظر ہیں. آپ چائے پی رہے ہیں، میں چائے پی رہا ہوں، رسول خدا دیکھ رہے ہیں. والمؤمنون، اور اہل البیت علیہم السلام بھی میرا عمل دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اب یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے، مثلا چائے پی ہے میں نے، یا اب میں فار ایگزامپل صبح اٹھا ہوں. اب پاکستان میں، انڈیا کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان میں صبح آج کل چھٹیوں کے ایام میں تو نارملی اگر نارمل دن بھی ہوں تو سنڈیز کو چونکہ ویکینڈز ہوتے ہیں وہاں پر، تو اب چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ بھی ہفتے میں ایک دن، تو 14 آورز کی سلیپ کے بعد انسان جب اٹھتا ہے تو آرام سے 10 منٹ بعد، لیکن 10 منٹ لیٹا رہے گا بستر پہ اور موبائل دیکھے گا، اسٹیٹس کیا ہے لوگوں کا، نیوز کیا ہے. اب یہ سب عمل ہے انسان کا، یہ سب عمل ہے. اور اہل البیت علیہ السلام والمؤمنون، اور اس سے پہلے رسول خدا اور خداوند متعال، یہ سب کے سب آپ کا اور میرا یہ عمل دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو عمل میں نے انجام دیا، مثلا اب سارے بلاخر مثالیں ہیں، ممکن ہے حقیقت بھی ہو، ٹھیک ہے. اب میں نے جو کوشش کی، جو مثالیں دی آپ کو، وہ فیکٹس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. اب یہی عمل مثلا سونے کے بعد میں 10 منٹ موبائل کو دیکھ رہا ہوں اور میسیجز دیکھ رہا ہوں. اب یہ جو 10 منٹ کا جو عمل ہے، 1 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک، آپ سیکنڈز بھی کاؤنٹ کر لیں، ڈیٹیل میں جائیں، زوم کریں آپ اس عمل کو. خداوند متعال فرماتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جو تم نے عمل انجام دیا ہے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُم، تمہیں خبر دی جائے گی اس عمل کی حقیقت کی. کب؟ روز قیامت. اب یہاں پر ہمیں اس کا مطلب معاملہ سنگین ہے، ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ خود عمل کیا ہے. اس کا مطلب عمل کیا ہے، یعنی خداوند فرما رہا ہے کہ عمل کی حقیقت روز قیامت دکھائی جائے گی. بس عمل، اس کا مطلب کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اگر میں فار ایگزامپل کوئی کام کر رہا ہوں، بلکہ یعنی ٹائم پاس کے کام انجام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں اسی طرح 5 منٹ بالکل کوئی کام نہیں کرنا، بیٹھا ہوا ہوں، خدا پوچھے گا روز قیامت کیوں تم 5 منٹ تم نے کیوں، کیا مقصد تھا تمہارا بیٹھنے کا. اب اس بیٹھنے کی حقیقت ستردون الی عالم الغیب والشہادۃ. اب یہ ایک چھوٹا سا ایک اجمالی اور مختصر سا میں نے ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے کہ ہم اس عظیم اور دقیق بحث میں اور موضوع میں وارد ہوں، موضوع بہت دقیق ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم آسان فہم انداز میں بیان کریں. اور پھر اس بحث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح اہل البیت علیہ السلام، اور کس طرح امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اب اس موضوع میں وارد ہونے سے پہلے، چونکہ پہلا سیشن ہے یہ اس موضوع کا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ممکن آپ یہ سوال کریں کہ کبھی آپ کوئی بحث کرتے ہیں، کبھی آپ عمل کی بحث لے کے آتے ہیں، ماجرا ہے کیا؟ اصل وہ روٹ بحث کیا ہے، وہ اصلی بحث کیا ہے جس کا آؤٹ پٹ یہ بحث ہے، یا جس کا حصہ یہ بحث ہے. وہ روٹ بحث کیا ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے، یا یوں کہیں وہ محوری بحث کیا ہے، محوری موضوع کیا ہے، کہ اس محوری موضوع سے تمام دینی اور دیگر موضوعات نکلتے ہیں. تمام موضوعات جو مثلا آپ کے سامنے نماز ہے، عزاداری ہے، نصیحت ہے، نصیحت ایک موضوع ہے، امر بالمعروف و نہی از منکر ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، کیا مجھے واٹس ایپ پہ 10 منٹ بتانا چاہیے، 1 گھنٹہ دیکھنا چاہیے واٹس ایپ، یہ سب ایک بلاخر موضوعات ہیں. اور بینکنگ سسٹم ہے، اکنامکس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. جتنے بھی موضوعات آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں وہ سب دین سے مربوط ہیں.
ٹھیک ہے، دین کے پاس اس کا جواب ہے. ہر موضوع کے بارے میں دین کے پاس جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر کوئی بند گلی موجود نہیں ہے. کوئی بند گلی موجود نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، کہ اگر وہ ہم جان لیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں تمام دیگر موضوعات کو دیکھنا آسان ہوگا، اور اس کو پلٹانا اس سینٹرل پوائنٹ کی طرف ہمارے لیے آسان ہوگا. اب یہاں پر جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جغرافی کے اندر، وہ ہے گیلیکسی سسٹم، یا اردو میں جس کو کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی منظومہ شمسی کہا جاتا ہے. اب منظومہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، آپ سلائیڈز میں دیکھیں. اب مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور اس کو ہم کہتے ہیں جز. ٹھیک ہے، جز 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 جز. ٹھیک ہے، اب پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سارے اجزاء کنیکٹڈ ہیں آپس میں ایک سینٹرل پوائنٹ سے. اگر میں اس کو الٹ بیان کروں یا بہتر انداز میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ منظومہ کیا ہوتا ہے. منظومہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے، سینٹرل پوائنٹ، محوری نقطہ. اس محوری نقطے سے مختلف اجزاء نکلتے ہیں، جز نمبر 1، جز نمبر 2، جز نمبر 3، جز نمبر 4، جز نمبر 5 اور دیگر اجزاء. یہ تمام اجزاء، ایلیمنٹس، عنصر آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جز نمبر 1 جز نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہے، جز نمبر 2 جز نمبر 3 سے کنیکٹڈ ہے، اور اسی طرح تمام اجزاء آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اچھا، اب یہ جتنے بھی اجزاء جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ اس سینٹرل پوائنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہیں، ان سے مربوط ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک مختصر سی بات ہی، راکٹ سائنس یہاں پر نہیں تھا. بالکل میں نے آپ کے سامنے سمپل سی بات کی ہے، اور سامنے السٹریشن بھی دکھا دیا آپ کو میں نے. اب اس چیز کو اپلائیں دین کے اندر، کہ دین بھی ایک منظومہ ہے. دین بھی ایک منظومہ ہے، اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، محوری نقطہ ہے. اس محوری نقطے سے مثلا عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، عزاداری، اور اسی طرح مجالس، امام بارگاہ، مسجد، اور نماز اول وقت، روزہ صبح سے لے کر مغرب تک، یہ جتنی بھی موضوعات ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی مجلس میں جانا، ائمہ علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہونا، ان کے جو شہادت کے ایام ہیں ان میں غمگین ہونا. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں سب موضوعات ہیں نا. یہ جتنے بھی موضوعات ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان موضوعات کا سرچشمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ جتنے بھی موضوعات ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. نماز کنیکٹڈ ہے خمس سے، خمس کنیکٹڈ ہے زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کنیکٹڈ ہے حج سے، یہ سب کنیکٹڈ ہے عدل سے، یہ سب کنیکٹڈ ہے امامت سے، قیامت سے، نبوت سے، اور یہ سب کے سب کنیکٹڈ ہے اس سینٹرل پوائنٹ سے. اور اس سینٹرل پوائنٹ کا نام کیا ہے؟ توحید. توحید وہ سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ محوری ترین نقطہ ہے جس سے یہ تمام موضوعات، اصول دین، فروع دین، اور فروع کے بھی فروع، یہ سب اس توحید سے نکل رہے ہیں. اب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ توحید ہمارے سامنے ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، اور تمام دیگر جو اجزاء ہیں جو توحید سے نکل رہے ہیں یہ سب لوٹ رہے ہیں توحید کی طرف. توحید کا اثر ان کے اوپر ہے، اور یہ ری ایکشن دکھا رہے ہیں توحید کی طرف، ان کو لوٹنا ہے توحید کی طرف. اب دین کس لیے آیا ہے؟ دین کا مخاطب کون ہے؟ ہدی للناس، قرآن میں آیا ہے نا، ہدی للناس، یعنی دین کا مخاطب انسان ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کون ہے.
کیا ہم نے کبھی پوچھا ہے ہم اپنے آپ سے کہ میں کون ہوں؟ ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ یا کسی موبائل کو دیکھتے ہیں، یہ موبائل کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ تمام دوسری چیزوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کبھی اپنے بارے میں پوچھا ہے ہم نے کہ ہم خود کون ہیں؟ میری اپنی حقیقت کیا ہے؟ میری اپنی تاریخ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ نے دعا کی اور خدا نے توفیق دی، کہ خدا ہمیشہ توفیق دیتا ہے، ہمارا کام ہے کہ خدا سے وہ توفیق لیں۔ خدا بخیل نہیں ہے، مشکل ہمیشہ ہماری طرف سے ہوتی کہ ہم اس توفیق سے استفادہ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ خدا کے اذن سے، یہ لفظ بہتر ہے کہ خدا کے اذن سے انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم اسی موضوع کو دیکھیں گے کہ انسان کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ بالفرض اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جان چکے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی کیا خصوصیات ہیں، انسان سے ریلیٹڈ کیا موضوعات ہیں۔ توحید کو مت بھولیں آپ، توحید، انسان سے ریلیٹڈ جو بھی موضوعات ہیں ان سب کی بازگشت توحید کی طرف ہے۔ ہمیں توحید کی طرف جانا ہے، انسان موحد بننا ہے، وہ انسان جو خداوند متعال کو مانتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہے انسان موحد، یکتا پرست۔ اب یہ جو موحد انسان ہے، جو توحید کو مانتا ہے، اب اس انسان کی کیا خصوصیات ہے، اس انسان سے ریلیٹڈ کیا موضوعات ہیں۔ اب کتابوں میں مختلف موضوعات ہیں انسان کے بارے میں، ماہ رمضان میں جو کلاسز ہوتی ہیں، مختلف کنٹریز کے اندر راؤنڈ ٹیبلز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کے اختیار کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انسان کے ارادے کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انسان کے اندر قوت شہوت ہے، قوت غضب ہے، اور اس طرح کے جو بھی موضوعات ہیں کہ جو لازمی موضوعات ہیں، ان کو پڑھنا بالکل ضروری و حتمی ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ سمجھیں ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ریلیٹڈ ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں مبتلا ہیں، یعنی ہمیشہ مبتلا ہے۔ ارادے سے بھی ہم، ارادے کے اندر بھی ہم مبتلا ہیں، اختیار میں بھی ہم مبتلا ہیں، اور جتنے بھی دیگر موضوعات ہیں، قوت غضب، قوت شہوت، یہ سب ہمارے اندر اس وقت ریئل ٹائم اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان موضوعات میں سے ایک موضوع کیا ہے؟ عمل انسان، اعمال انسان۔ خدا نے جس طرح دین کو ایک منظومہ کی شکل دی ہے، کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ منظومہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں اس کو بھی خداوند متعال نے ایک سسٹمیٹک شکل دی ہے۔ ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک پورا نظام خدا نے بنایا ہے۔ کس طرح بینک کا کس طرح ایک نظام ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کا کس طرح نظام ہوتا ہے، ایک اقتصاد کا کس طرح نظام ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا نظام ہے۔ اسی طرح خدا نے جس طرح یہ جہان ہستی کو ایک نظام کی شکل دی ہے، سسٹم کی شکل دی ہے، اسی طرح خدا نے انسان کو بھی ایک سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے۔ اور اس سسٹم آف انسان کے اندر پھر دسیوں سسٹمز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک سسٹم کیا ہے؟ عمل کا سسٹم، نظام اعمال، the system of actions، سسٹم آف اعمال۔ اور آیات اور روایات نے یعنی بہت ہی زیادہ مقدار میں اس موضوع کے پر بات کی ہے۔ خود تفسیر میزان کے اندر جو ہمارا مین سورس ہے اس موضوع کے اندر، کہ جس سے ہم لے رہے ہیں اساطیر کی مدد سے اور قرآن کی مدد سے، آیات کی مدد سے، بہت یعنی ملٹیپل موضوعات اور سب ٹاپکس اس موضوع کے بارے میں موجود ہے۔ عمل کیا ہے، عمل کی حقیقت۔ اب آپ خود تعجب نہیں کرتے آپ کہ میں تو چائے پی رہا ہوں، میں تو ایک پانی کا گلاس، ایک پانی پی رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں تو ڈنر، لنچ، اب کیا اس کی بھی حقیقت ہے؟ میں آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوں، یہ ایک عمل ہے، لیپ ٹاپ پہ دیکھنا عمل ہے۔ اب میں نیوز دیکھ رہا ہوں
यूट्यूब का चैनल देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स PSL देख रहा हूँ, हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ, बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ, खुदा क्या फरमा रहे हैं, वस्ततुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति, इस अमल की हकीकत को लौटाया जाएगा और कहां पर इंसान को खबर दी जाएगी कि ये तुम्हारे अमल की ये हकीकत है, रोजे कयामत। यानी मैं बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, 3 घंटे की मूवी, अब ये 3 घंटे की मूवी की हकीकत मुझे कयामत में दिखाई जाएगी तमाम इंसानों के सामने। क्यों? क्योंकि कयामत के नामों में से एक नाम है यौमुल जम, जहां पर सबको जमा किया जाएगा और सबके सामने मेरे अपने अमाल की हकीकत बताई जाएगी। क्यों दिखाई जाएगी सबके सामने? क्या रुसवाई के लिए? नहीं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आएंगे। इसी मौजू के अंदर हम देखेंगे कि क्यों खुदावंद मुतआल ने यौमुल जम यानी कयामत के दिन हमें तमाम इंसानों के सामने, वहां पर आइमा भी मौजूद होंगे, दीगर इंसान भी मौजूद होंगे, वहां पर हमें दिखाया जाएगा कि भाई ये है आपका अमल, ये है आपकी हकीकत, अब आप जन्नत जा सकते हैं या जहन्नम, खुदा न खास्ता। अब हम आते हैं कि और देखते हैं कि अमल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही पेश आता है जाहिरन कि अमल क्या फिजिकल चीज है, जिस्मानी चीज है। मसलन मैं आपके सामने एक कुरान की तिलावत कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ये मैंने आपके सामने आयत की तिलावत की। अब ये तिलावत करना, आप तो मानते हैं ये अमल मैंने अंजाम दिया है, एक एक्शन है। अब क्या ये एक्शन, क्या ये अमल फिजिकल है, इसकी हकीकत फिजिकल है, जिस्मानी है या नहीं, कुछ और है? एक मिसाल मैं आपको देता हूं। एक हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिद को बनाता है, मस्जिद को बनाना, फरमाते हैं जो शख्स मस्जिद को बनाता है, बेशक उस मस्जिद की साइज बहुत छोटी हो, तो खुदावंद मुतआल इस मस्जिद के बनने के नतीजे में उस इंसान को, उस बनाने वालों को जन्नत में एक घर अता फरमाएगा। दुनिया में मैंने मस्जिद बनाई है और जन्नत में मुझे घर मिलने वाला है। खूब। अब एक आम सा मुसलमान जब इस हदीस को मुशाहिदा करता है, मुतालिया करता है, तो उसके अंदर शौक ईजाद होता है, शौक ईजाद होता है कि मुझे जन्नत में घर मिलने वाला है, तो उस घर के लिए मैं दुनिया में मस्जिद बनाता हूं। अब ये जो सवाब का जो शौक मेरे अंदर ईजाद हुआ है, इसके नतीजे में मेरे अंदर एक हरकत ईजाद होती है और मैं बिलाखिर डोनेशंस मांगता हूं, और अगर मेरे पास खुद पैसे हैं तो मैं खुद अपने पैसों से, नहीं तो मैं एक टीम बनाकर मुख्तलिफ लोगों को जमा कर कर उनको प्रोजेक्ट बताता हूं कि ये मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद बनानी है और बिलाखिर इसका सवाब भी मिलेगा। लोग आएंगे यहाँ पर, जमात की नमाज पढ़ेंगे और बिलाखिर दीन के अंदर जो ताकि नमाज जमात के हवाले से की गई है वो बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना हम नमाज जमात की खातिर, और लोग आएंगे, लोग आपस में इकट्ठा होंगे, इन सब चीजों की खातिर, और इसका जो नतीजा होगा जन्नत में घर मिलना, हम यहाँ पर मस्जिद बनाते हैं। अब एक इंसान आता है, उसने नियत की है, नियत पहले करता है कि मैं ये मस्जिद बना रहा हूं ताकि लोग 100 साल, मसलन वो अपनी नियत में ये शामिल करता है कि लोग 100 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़ें। मस्जिद बनाता है, बन जाती है लेबर्स, वर्कर्स के जरिए। पहले दिन नमाज जमात हुई, माशाअल्लाह बेहतरीन। दूसरे दिन नमाज जमात हुई, अगले दिन जलजला आ जाता है। अगले दिन क्या आता है? जलजला। अब इस जलजले के नतीजे में पूरी मस्जिद वीरान हो जाती है, नाबूद हो जाती है। अब सवाल यह है, मस्जिद वीरान हो गई, लेकिन क्या इस शख्स का जिसने ये मस्जिद बनाई थी
کیا اس شخص کا عمل بھی نابود ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے، یہ اصل نقطہ ہے یہاں پر۔ پہلا سوال کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ عمل کیا فزیکل چیز ہے، جسمانی چیز ہے یا نہیں؟ اب مسجد بن گئی، زلزلہ آیا، مسجد نابود ہو گئی، نیت میں نے یہ کی تھی کہ 100 سال تک لوگ آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ مسجد نابود ہونے کے بعد کیا میرا عمل بھی نابود ہو جاتا ہے؟ سوچیں آپ اس بارے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل نابود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسجد نابود ہو گئی، کیا یہ میرا عمل نہیں تھا؟ دین یہ کہتا ہے، ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ عمل اس کا نابود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود زندہ ہے۔ چونکہ انسان زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یعنی جب تک خدا اس کو نابود نہیں کرتا تب تک زندہ ہے انسان۔ جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک انسان باقی ہے اس کا عمل بھی باقی ہے۔ یعنی یہ عمل انسان نے جو مسجد بنائی ہے یہ تا ابد اس سے مرتبط ہو جاتا ہے، تا ابد، ابدیت، ہمیشگی، ہمیشہ تک اب اس کا یہ عمل اس کے ساتھ رہے گا، اٹیچ رہے گا، اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ یہی عمل جو کہ نابود ہو چکا ہے، مسجد نابود ہو گئی ہے لیکن خداوند متعال فرماتے ہیں کہ عمل انسان کا جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہ تا ابد باقی رہے گا۔ اب چاہے وہ عمل صالح ہو، چاہے وہ عمل غیر صالح ہو، چاہے وہ نیکی ہو، حسنہ ہو، چاہے وہ سیئہ ہو یا گناہ ہو، عمل انسان کا باقی رہے گا آخر تک۔ بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمل فزیکل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جواب ہمیں مل گیا کہ عمل فزیکل نہیں ہے۔ کیوں عمل فزیکل نہیں ہے؟ کیونکہ انسان نے نیت کی تھی۔ اب یہاں پر ایک جالب حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، اسی حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ وَالنِّيَّةُ، اب ایک حدیث کے ذیل میں یہ حدیث یہاں سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں، وہ یہ کہ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، اور نیت عمل سے افضل ہے۔ الا وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلِ، اور خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ نیت ہی تمہارا عمل ہے۔ آپ دیکھیں، بس عمل فزیکل نہیں ہے۔ مسجد کو بنانے سے یعنی مسجد کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے جو میں نے نیت انجام دی تھی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، وہی نیت میرا عمل ہے۔ البتہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نیت انجام دیتا ہوں کہ خدایا انشاءاللہ میں فلاں اچھا کام کروں گا، یہ میری نیت ہے، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں یہ کام انجام دوں گا۔ اب یہ نیت کر کے میں چھوڑ دوں، یعنی میں اس عمل کو انجام دینے کے لیے تگ و دو نہ کروں، جد و جہد نہ کروں، تو یہ میرا عمل کہلائے گا نہیں، یہ میرا عمل نہیں کہلائے گا۔ عمل کب کہلائے گا؟ جب میں کسی چیز کی نیت کرتا ہوں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہوں میں۔ فار ایگزامپل، آپ کو مسجد جانا ہے نماز جماعت کے لیے، مسجد 10 منٹ دور ہے آپ کے گھر سے، آپ نے نیت کی ہے کہ میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب آپ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کی نیت میں شامل ہے۔ یعنی میری نیت کے نتیجے میں میں حرکت میں آ رہا ہوں، میں موومنٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ موومنٹ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بس اس سیشن میں یہ ہم نے جان لیا کہ عمل فزیکل چیز نہیں ہے، عمل انسان کا باقی ہے، عمل انسان ایک نان فزیکل چیز ہے، اور تا ابد انسان تک، جب تک انسان ہے تب تک اس کا عمل بھی باقی ہے۔ اب اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عمل کی مختلف
تاثیرات کیا ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں. میں نے ایک عمل انجام دیا، اب اس کے مختلف ڈائمنشنز میں ایفیکٹس کیا ہیں آیات اور روایات کے ذیل میں. اور یہ بحث اس قدر مہم ہے، اس کی جو تاثیر اگر آپ سنیں گے تو آپ یعنی تعجب کریں گے کہ میرا یہ چائے پینا، میرا یہ ٹی وی کا فار ایگزامپل ٹاک شو دیکھنا، اس کا یہ اثر ہے یا اس کے یہ اثرات ہیں اس قدر. اور امام کو، ائمہ علیہ السلام کو، نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ ٹاک شو دیکھنے والا عمل پیش کیا جا رہا ہے، تو رسول خدا کی کیا حالت ہوگی؟ آج کل جتنے بھی ٹاک شوز آ رہے ہیں وہ آیا انفارمیشن دے رہے ہیں، آیا آپ کو حقائق بتاتے ہیں، سچی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یا مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں؟ اب اس مس انفارمیشن کے لیے جو میں 1 گھنٹہ دوں، 2 گھنٹہ دوں، کیا رسول خدا میرے اس عمل سے خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ کیا میرا دن میں، میری عادت ہے یار میں دن میں 10 دفعہ چائے پیتا ہوں، میں خوب آپ کی عادت ہے، لیکن میرے بھائی یہی جو آپ کی عادت ہے دن میں 10 دفعہ چائے پینا، ٹھیک ہے، یہ 10 عمل آپ انجام دے رہے ہیں، 10 مختلف اعمال. کیا ائمہ علیہ السلام کے پاس جب یہ عمل آئے گا آپ کے سامنے کہ بھائی میرے اس پیروں نے، میرے اس شیعہ نے، میرے اس مومن نے، اس کی یہ عادت ہے کہ دن میں 10 دفعہ چائے پیتا ہے، تو کیا وہ خوش ہوں گے، ناخوش ہوں گے؟ ملاک کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے یہاں پر امام کے خوش اور ناخوش ہونے کا؟ انشاءاللہ اب 15 شعبان کا دن ہے آج، اور 15 شعبان وہ دن ہے روایت کے اندر ہے کہ سال میں ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہم سب کے نامہ اعمال امام علیہ السلام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک دن آج کا دن ہے، 15 شعبان کا دن ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ دن بھی کرکٹ کے میچز میں اور فلاں دیگر انٹرٹینمنٹ جو کہ حقیقت میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور کچھ اور ہے، ایلیوژنز ہیں، میں اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں کہوں گا بلکہ کیا کہوں گا، اس کو میں ایلیوژنز کہوں گا. ہم اپنے ایلیوژنز کے چکر میں یہ دن اور یہ جتنے بھی لحظات لمحات ہیں اس کو ہم ضائع نہ کریں. ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن کو بھی بالآخر ضائع کر دیں مختلف چیزوں میں اور امام ہم سے ناراض ہو. کم از کم اس دن کو اور آنے والے دنوں کو بھی انشاءاللہ امام کو ہم خوش کریں اور کوشش کریں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ عمل کیا ہے اور اس کی تاثیرات کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام ہم سے خوش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. ہمارا دوزخ یعنی جہنم اور جنت کا سٹیٹس کیا ہے. ہمیں اس بحث سے ایک نتیجہ کیا لینا ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم آئیں اور دیکھیں کہ ہماری جنت اور جہنم کی سٹیٹس کیا ہے. آیا میں جنت کے اندر جا رہا ہوں یا جہنم کے اندر میرے قدم جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں تمام انسانیت کو اس کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور بحق کے امام زمان بلکہ بحق کے اہل بیت علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآله